بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین کرام، آج کی یہ محفل ہمارے محترم بھائی مرحوم مغفور صوبیدار بشیر احمد صاحب کی برسی کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کریم شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و صلاح کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے اللہ مرحوم مغفور کی بخشش فرمائے. اس محفل کے لیے جو موضوع ہم نے منتخب کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے آیا مقدسہ پڑھی. اللہ جل شانہ کا ارشاد والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی پہچان بتائی ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. ایمان والے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ، سب سے گہری، سب سے پکی سچی محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ ایمان کی پہچان. اللہ کی محبت ہمیں اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک حوالہ دلائل الخیرات شریف کی ایک حدیث کا پیش کرتا ہوں، اور جو حدیث کا مضمون اور مفہوم ہے وہ بے شمار آیات، احادیث مبارکہ، صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے
ثابت ہے۔ دلائل شریف میں حدیث پاک بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ بعض لوگ بڑے سوز و گداز والے ہوتے ہیں اور خشوع و خضوع والے، ذوق و شوق اور محبت والے، عشق اور درد والے ہوتے ہیں، اور بعض بڑے خوش طبیعت ہوتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ خشوع و خضوع والے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ درد محبت کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا جس نے ایمان کی مٹھاس پائی اس کو یہ خشوع کی نعمت حاصل ہو گئی۔ اب سوال کیا گیا یہ ایمان کی مٹھاس کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا ایمان کی مٹھاس اللہ کی محبت سے ملتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو گئی، وہ خشوع و خضوع والا بن گیا۔ عرض کی گئی یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو؟ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ وضاحت اس کی میں کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم یہ نہیں، یہ اپنے لفظوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے لب و رخسار نہیں ہے، اس کی زلفیں نہیں ہیں، اس کی وہ سرمگی آنکھیں اس کے لیے نہیں ہیں، وہ حسن و جمال جس کا احاطہ چشم بصر بشر کر سکے اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس سے محبت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اب اس بات پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں پہ غور کریں، ان کے انداز پہ غور کریں۔ اب جیسا درد محبت ان کو میسر آیا ہے، جیسی اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سمائی ہے، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار پایا ہے اور انہوں نے درد محبت رسول اللہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ جامع محبت رسول اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درد محبت رسول اللہ کی خیرات ہے۔ اب یہ خیرات صحابہ پاک نے رسول اللہ سے پائی ہے۔ وہ ایک شعر احباب سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ان جیسا ایمان کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ کی محبت دل میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی شریعت پہ عمل پیرا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے
یحببکم اللہ. تو حضور کی غلامی کرتے کرتے اللہ کے محبوب بن گئے. اب اسی بات کو علامہ نے اس کا خلاصہ بیان کیا. بے مصطفیٰ بے رساخی شرا کے دی ہماؤس. بے مصطفیٰ بے رساخی شرا کے دی ہماؤس. اگر با او نہ رسیدی تمام بولا بیس. عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ زدیو بند حسین احمدی جب اللہ جبیس. میں یہ پڑھتا ہوں میں سنوں کہ علامہ نے کس کیفیت میں یہ شعر کہا ہوگا. یہ سرود پر سر منبر کہ ملت از وطن چھ بے خبر سے مقام محمد عربی. چھ بے خبر اور کتابیں پڑھ لی, مدرسے بنا لیے, سب کچھ کر لیا, پھر علامہ یہ کہہ رہے ہیں چھ بے خبر. جس وجہ سے قومیں اوطان سے بنتی ہیں, ادیان سے نہیں بنتی. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہم محمدی, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, ہم محمدی نہیں ہیں, ہم ہندوستانی ہیں. تو اس لیے ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے, یہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. سرود پر سر منبر کے ملت از وطن چھ بے خبر سے مقام محمد عربی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی نسبت رسول اللہ کی نسبت ہے. ساری نسبت اس نسبت میں قربان, ساری نسبتیں اس نسبت میں قربان. او علامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اسی حقیقت کو یوں بھی سمجھایا ہے. ابھی ویسے بات تو یہ میری تمہید کی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات تو آل عشق کی, آل درد کی کرنی ہے, جس انداز میں بھی ہو جائے. علامہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے عشق کو ایک دین کہا ہے. دین اسی کا نام ہے. یہ سرود پر سر منبر کے ملت از وطن است چھ بے خبر سے مقام محمد عربی. عجم ہنوز ندانت بے مصطفیٰ بے رساخی شرا کے دی ہماؤس. اگر با او نہ رسیدی تمام بولا بیس. اب اس کو ایک اور انداز میں علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں, اور یہ علامہ کے جو بہت ہی جو نظم مجھے پسند ہے, بہت اچھی لگتی ہیں, ان میں سے یہ علامہ نے سکندر رومی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موازنہ کیا ہے. ایک طرف سکندر رومی ہے اور وہ جو یونان سے چلا تھا دنیا فتح کرنے کے لیے, اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ علامہ نے یہ جو بات بیان کی ہے نا, حوالہ کیا دیا ہے کہ لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہل قلم میں جس کا بڑا احترام تھا. کسی یورپین نے یہ بات کی ہے. یہ بات یورپ والے کو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن یہ یہاں یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی. کلمے پڑھ کے ہی سمجھ نہیں آ رہی انہیں. کہ وہ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک یورپ کے بڑے معتبر محترم صاحب علم نے, صاحب قلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اتنا سکندر رومی اور یونان کا بادشاہ جو دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا,
اب اس کے پاس اقتدار، اس کے پاس وہ حسن و جمال بھی ہے، وہ رومی گوری رنگت والا یورپین صاحب اقتدار اور بڑا طاقتور جرنیل، بڑا فاتح، وہ یہ جو ظاہری کمالات ہیں دنیا داروں کی نظر میں جن کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے. اور دوسری طرف ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اب کیا صورتحال ہے؟ وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس دولت، اسلحہ، اس کے پاس اقتدار، لاؤ لشکر، سب کچھ اس کے پاس، حسن و جمال اس کے پاس. لیکن نتیجہ کیا ہے کہ آج شیعہ میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں. لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر، لیکن بلال وہ حبشی. یہ موازنہ کرنے کے لیے ورنہ اقبال کو بلال کو حقیر نہیں کہا جا سکتا. یہ دنیا کی یہ ساری عظمتیں یہ بلال کے جوتے کی خاک پہ قربان، یہ دنیا والوں کی نظر میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال، معقوم اس صدا کے ہیں شاہنشاہ و فقیر. اذان کہی جاتی ہے نا، سب کو آنا پڑتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے خواہ وہ فقیر ہے، آنا پڑتا ہے. اب یہ عطیہ بلال کا رضی اللہ تعالی عنہ، محکوم اس صدا کے ہیں شاہنشاہ و فقیر، ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط. یہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا گورا کیا کالا، وہ صفوں میں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلو امیر، وہ اللہ اکبر کی صدا جو پہلی بار بلال کی زبان سے دنیا میں گونجی ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز. رومی شومی ختم ہو گئے، ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشے چرخے پی. اب یہ ثمرہ کس کا ہے؟ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کئی رومی آئے گئے، بڑے بڑے نام شاہان عجم شاہان عرب آئے گئے چلے گئے، بے نام و نشان ہو گئے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سبحان اللہ، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ سبق پڑھایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کو. بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام مول حویز. کہ سچے محمدی بنو. ریاست مدینہ ادھر کنجریاں ناچ رہی ہیں، ادھر یہ صدا بلند کی جا رہی ہے. ریاست مدینہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. دعوے بڑے بڑے، لیکن حقیقت
غلام کو بھی حاصل نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں بے مصطفیٰ بے رساں خیش، اپنے آپ کو سرکار کے قدموں تک پہنچا دے، سرکار کے قدموں پہ سر رکھ دے. اگر معون رسیدی تمام بھول حبیب، کہ حضور سے دور تو کچھ بھی ہو، تیرا شجرہ نسب ابو لہب سے ملتا. اب علامہ، چلے اسی مضمون کو ذرا میں بیان کر کے پھر کہتا ہوں کہ علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ایک اور انداز میں پیش کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، حبشی زادہ ہے، وہ ظاہری حسن و جمال بھی اس کے پاس نہیں، دنیا والے جسے حسن و جمال سمجھتے ہیں، وہ دنیا کا مال وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ غلام ہے. آپ وہ خود ہی آزاد نہیں، اس کا ہوگا کیا؟ وہ عالی نسب نہیں ہے، اس طبقے کو دنیا والے حقیر سمجھتے ہیں. وہ غریب الدیار ہے، وہ غریب الدیار ہے، بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن مقام اتنا اونچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے ہیں بلال کو اپنے ساتھ ضم کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں پورا مہینہ مجھ پہ اور بلال پہ گزر جاتا ہے، ہمیں پانی اور کھجور کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملتا. حضور اپنے ساتھ ملا کر کسی اور کی بات نہیں کر رہے، حضور کہہ رہے ہیں مجھے اب بلال کو اپنے سینے سے رسول اللہ نے بلال کو لگایا ہوگا. جو حضرت بلال کی فکر ہے وہی حضرت اقبال کی فکر ہے. کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. قسمت نے ساتھ دیا نا، ورنہ بلال کو کس نے پوچھنا تھا. وہ مجھے یہاں بڑا خوبصورت شعر ہے ہمارے آپ نے ایک بریلوی عالم کا، سید اختر الحمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. نازک وہ بھویں ان کی عارض پہ وہ خال ان کا، نازک وہ بھویں ان کی عارض پہ وہ خال ان کا، مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال ان کا، مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال ان کا. حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. فرماتے ہیں یہ ہر ایک شعر پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں وہ باتیں اور بھی بتانی ہے، میں اس لیے ذرا جستا پڑھ رہا ہوں. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. پھر اقبال کا تخیل کہا تک جاتا ہے، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا. لوگ صحابہ کے مقام پر جو تان کرنے بیٹھ جاتے اپنی شکلیں نہیں دیکھتے، اپنی حیثیت نہیں دیکھتے. یہ شاک کی بات ہے. شاک کیا کہتے ہیں؟ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، ویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا،
تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز میں حضور کے رخ انور کا دیدار کرتے تھے. یہ پورا موضوع ہے، اس پر میں پھر بات کروں گا. حدیث کی روشنی میں وہ کوشش کرتے تھے کہ صف میں دائیں جانب کھڑے ہوں کہ جیسے حضور سلام دے کر سرکار کے چہرہ میں پہ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت مفصل موضوع ہے. یہ فکر بلال ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے مسجد میں کیوں جانا ہے؟ حضور سے ملاقات ہوگی، سرکار کا دیدار ہوگا، مسجد میں اس لیے جانا ہے. خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا اس کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے. اب اللہ سے محبت کا ظہور ہوتا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ کی محبت سے، رسول اللہ کی غلامی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مختلف بہت ساری کتابوں میں یہ بات مذکور ہے، آل محمد اس کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر عبدالحمید صاحب یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتے تھے، وہ ان کی زبانی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہوئی ملاقات حضرت علامہ سے. باتیں میں سنا کر بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہم نماز ادا کریں گے. وہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علامہ سے ایک ملاقات میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو علامہ نے فرمایا کہ یہ مقام آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ میں نے جیسے حاصل کیا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں گن کے پیش کیا. اب علامہ کی زندگی کے اس دن نکالے جو میں نے آج ایک حساب لگانے کی کوشش کی. کئی لوگ حساب لگاتے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ چلے ان کے جو لڑکپن کے سال ہیں وہ نکالے، 50 سال کا حساب لگا لیں آپ، تو یہ قریباً 2000 مرتبہ درود شریف روزانہ بنتا ہے. درود شریف جس سے یہ مقام ملا تو وہ صرف تسبیح چلانے والی بات نہیں ہے، وہ من میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسائے ہوئے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ساری دنیا سے تعلق توڑ کر یہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کیوں پیش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے صدقے یہ مقامات عطا فرماتا ہے. شیخ موقعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشاد بڑا مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دھیان کے ساتھ دل لگا کے توجہ کے ساتھ درود پہ درود پڑھو، جاگ سوتے جاگتے ظاہراً باطن رسول اللہ کا دیدار کرو گے. کہ یہ انداز صاحب حضوری بنا دیتا ہے. اب یہ اقبال کا ایک انداز محبت ہے، اور وہ صحابہ کی مدح، اہل بیت کی مدح،
اکابر امت کی شان وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ سب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا اظہار ہے۔ وہ اور غار فقیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کے ایک پیرزادے تھے وہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، جیسے ہی علامہ پر نظر پڑی ان پر زبردست رقت طاری ہو گئی، روئے جا رہے ہیں، اشک باری کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ختم ہوئی تو انہوں نے یہ وضاحت کی اور انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد شریف پاک مسجد نبوی میں سرکار مصلی امامت میں تشریف لائے ہیں، صفیں بن گئی ہیں، نماز شروع ہونے والی ہے، سرکار گردن گھما کے دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اقبال پہنچ گیا، اقبال پہنچ گیا ہے، اور یا رسول اللہ اقبال حاضر ہو گیا ہے۔ وہ پیرزادہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اقبال کا چہرہ مجھے نظر آیا، میں نے وہ اقبال کا چہرہ اپنی یادداشت میں اس کو بٹھا دیا، دل میں میں نے نقش کر لیا، اور میں تلاش میں پھر نکل کھڑا ہوا۔ وہ اتنا بڑا عاشق رسول، سرکار کی بارگاہ میں جس کو اتنی مقبولیت حاصل ہے، اتنا جس کو قرب حاصل ہے، مجھے اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے، مجھے اس کے قدموں میں جانا چاہیے، مجھے اس کا دیدار حاصل کرنا چاہیے۔ وہ تلاش کرتے کرتے جب علامہ کے سامنے پہنچے، وہ جو خواب میں جو صورت دیکھی تھی، وہ جو صورت سامنے نظر آئی، تو پھر یہ کیفیت حاصل ہو گئی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ ثمرہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے درد محبت سے آشنا ہے۔ وہ ایک شعر ہے جس کو علامہ نے اس کو نعت کا بہترین شعر قرار دیا، نعت کا بہترین شعر اس کو قرار دیا۔ وہ حضرت شاہ فضل اللہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک فرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسم، موسیٰ ز ہوش رفت بیک فرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسم۔ اور شاہ فضل اللہ جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ شعر کہا، جس دن کا اسی شب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، سبحان اللہ، اور سرکار نے فرمایا ھذا مدحی، یہ ہے میری مدح، تو نے مدح کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ فرمایا کہ یہ نعت کا بہترین شعر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی، سرکار کا ذکر آتا تو علامہ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، اقبال کا یہ عقیدہ ایک مکتوب میں ہے یہ بات کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فیض دیتے رہے، ایسے ہی آج بھی اپنی امت کو فیض دے رہے ہیں۔ بے شک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس امت میں اس پچھلے دور میں خواجہ شاہ محمد سلیمان توسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، اور شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسے اور افاق پیدا ہو رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چشمہ فیض خشک نہیں ہوا، وہ چشمہ فیض اب بھی جاری و ساری ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اسی انداز میں فیض دے رہے ہیں. تو علامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات پہ بات ختم کرنے لگا ہوں بالکل، پھر سلام پیش کر کے دعا کریں گے اور نماز پڑھیں گے اپنے وقت. علامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھے نا، یہ سکول میں چند وہ غزلیں پڑھائی جاتی ہیں، چند میں پڑھا دی جاتی ہیں، تو پڑھانے والوں کو بھی جو اتنا کوئی نہیں پتا ہوتا نا، یہ کوئی اقبال کو پڑھے مولانا خادم حسین رضوی جیسا بندہ پتہ چلتا ہے، تو صاحب معرفت پڑھے تو پتہ چلتا ہے. تو میں نے ایک دن اپنے یہ دوست میرے جو ہلکے کے، میں نے انہیں ایک دن ایک نظم اقبال کی پڑھانی شروع کی، وہ کلیات فارسی سے. وہ یقین مانے کہ جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک رو رہا تھا، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ ایسا عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سبحان اللہ نے اقبال کے سینے میں رکھا. وہ کئی کی انداز میں حضور کی مدح سرائی کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، وہ جو اب اس میں آیا ہے جواب شکوہ میں، جواب شکوہ جو ان کی مشہور نظمیں ہیں، تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بارگاہ میں کیسا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوہ میں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، پار میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ایسا قرب، ایسا طلب، ایسی محبت ہو تو پھر ایسے شعر کہے جاتے ہیں جنہوں نے صرف وہ جو کتابی لوگ ہیں نا، بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہی بیان کرو، جتنی شان جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے، اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے. ان کتابیوں نے امت کو یہ سکھانا چاہا. علامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا کو بتایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آپ کے ساتھ تعلق اور نسبت کا معنی و مفہوم کیا ہے. وہ ضخیم کلیات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک دو رباعیہ میں آپ پیش کر کے بات کرتا ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. رسول اللہ سے شرم آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ہمارے لیے کیا کیا سختیاں برداشت کی، سرکار آپ نے کیا کیا ظلم سہے، کیسی کیسی اذیتیں آپ نے برداشت کی، اور جو ہم پر یہ ظالم مسلط ہو گیا کہ کنجیوں کو نچا کے خوش ہوتے ہیں، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، طائب صاحب چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہوگی نا، یہ امت کا جو غم ہے علامہ کو، اب اس غم کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی رسول اللہ کی محبت ہی کا سبب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان آ فقیر کج کلاہے، اے فقیر، فقیر ہے اور ظاہر اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن دنیا پر اس کی حکمرانی ہے۔ مسلمان فقیر کج کلاہے، ایک یہ مسلمان کی شان تھی، بظاہر پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن دنیا میں حکمرانی تھی۔ رمید از سینہ سوز آہے، اب وہ درد محبت نکل گیا دلوں سے، دلوں میں دنیا داری گھس گئی، نہ کوئی قرآن کا لحاظ رہا، نہ کوئی شریعت کا پاس رہا، سب کچھ بھلا بیٹھے، دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد ندانت، دل رو رہا ہے کہ پتہ نہیں رونا کیوں آتا، اب دنیا میں مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہو کر بھی وقت ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ دلش نالد چرا نالد ندانت، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، مہربانی فرمائے، آپ کرم نوازی فرمائے، آپ تشریف لا کے کہیں بار ایک بڑی جلوہ دیں، ایک دیدار عطا فرما دے تاکہ ہم اس خواب غفلت سے نکل آئے۔ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ تو سرکار آپ توجہ فرمائے، اور ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، آپ کی نسبت کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عزتیں، یہ شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرامی، یہ اب آپ خواہش کر رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا اور بیان کر دیں، تو یہ محبت کی باتیں ہیں، تو آل محبت تو اس سے سیر تو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے تو میں ذرا سی بات اور کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک ظہور اور، جب میں یہ سوچتا ہوں تو بہت سارے بیک وقت میرے ذہن میں وہ خیالات اور بہت سارے اشعار آنے لگتے ہیں، تو میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب میں نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک دن ہم نے ایک رسالہ ہے اس میں وہ بھیجا العاقب میں، وہ مضمون کا موضوع تھا علامہ اقبال اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں مماثلت، یہ اس کا اس طرح کا عنوان تھا، اس پر میں نے لکھا۔ تو میں نے وہ ایک شعر ہے وہ پدنامے میں پڑھا، میں نے وہ پدنامے کا پہلا پدنامہ یہ شیخ اتار کا ہے، جب مولوی پدنامہ کہتے ہیں نا تو مراد وہی ہوتی ہے۔ شیخ اتار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء لکھی ہے، وہ شعر کیا ہے کہ شیخ اتار نے کہا، حمد بے حد مر خدائے پاکڑا، آنکھ ایمان داد مشت خاکڑا، یہ شیخ اتار کا ہے۔ علامہ نے عالم عرب سے خطاب کرتے ہوئے وہ ایک پاس کی ہے، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ حمد بے حد مر رسول پاک را،
ہوا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جب مضمون میرا وہ کمپوز ہو کے پرنٹ ہو کے آیا نا تو میں ساتھ پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا کیا ہے. جب وہ علامہ کی بات ہو رہی ہے، علامہ نے کیا کہا ہے، حمد بے حد مر رسول پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ابھی اللہ نے جو کوئی دیا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے دیا ہے نا. حضور آیا تو کلمہ نصیب ہوا ہے. حضور کے بغیر کسی کو ایمان مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. حضور کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا، حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا. بے شک بے شک. تو علامہ کا یہ انداز محبت ہے. اب وہ اسی انداز میں بات کرتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم. وہ مسلمان بادشاہوں کی اور غیرت مند بادشاہوں کی بات کرتے ہیں، غیرت مند بادشاہوں کی. آج ایک جگہ پر ایک سوال کسی نے اٹھایا نا کہ آج اگر علامہ اقبال ہوتے ہیں، ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال سے مولانا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک سوال انہوں نے کیا تھا، اور یہ جو اقبال کا پوتا ہے نا، اگر میری ملاقات ہو گئی نا تو میں اسے یہ سوال کروں گا کہ آج اگر اقبال ہوتے بتاؤ وہ عمران خان کے ساتھ ہوتے، یہ بتاؤ. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. ہم عرفا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایک فارسی کا شعر ہے میرے پسندیدہ اشعار میں کہ زاں بوسد ہم دامن گل را کہ رگے گل از نازکی تارے قبائے خبرم داد. ہم پھول سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا کا حسن و جمال پھول کو دیکھ کے یاد آتا ہے. زاں بوسد ہم دامن گل را کہ رگے گل از نازکی تارے قبائے خبرم داد. اب عرفا سے محبت کیوں ہے؟ اس کو واضح فرمایا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. رسول اللہ کے جو چاہنے والے تھے نا، جو یہود و نصارہ سے معروف نہیں ہوتے تھے، وہ حکمران تھے تو مسلمانوں کا رعب داب قائم تھا، امت کا رعب قائم تھا. اور جب جن کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو وہ کیسے، میں پڑھتا ہوں، جب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے. وہ ایک بغیرت افغانی جو امریکہ میں گیا، ادھر ہی اس نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی، اس کے بچے سارے یہودی، اور 100%، 101% وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کی ایٹمی طاقت کا دشمن ہے. ظلم خلیل ذات. اور وہ اب ایسا خبیث، ایسا پلید، جب اس کا کردار میں دیکھتا ہوں، مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کے آگے میرا سر جھک جاتا ہے کہ فرمایا تھا اور تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائے نہیں صحیح، اہل کتاب کی بچیوں سے نکاح مسلمان مرد کر سکتا ہے، لیکن فاروق اعظم نے کہا تھا اور تم ان سے کرو گے ان کی چمڑی دیکھ کر تو شرفائے عرب کی بیٹیوں سے شادیاں کون کرے گا. کہاں تک دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے رسول اللہ سے نور حاصل کیا. ہمارے گناہوں کی شامت ہم پر یہ خبیث مسلط ہو گئے، یہ بغیرت ہم پر مسلط ہو گئے. ان کا سب سے بڑا طرفدار بنا ہوا ہے، تو پھر امت کی حالت کیا ہے پوری دنیا میں؟
اب امت مذاق کا نشانہ بنی ہوئی ہے. یہ بکے ہوئے رسول اللہ کی گستاخیاں انہیں 10 سے 10 نہیں ہوتے. اقبال کس کی بات کر رہا کہ شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. سلاطین اسلام کا حضرت ایوبی کا رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن تو اب وقت جو ہے وہ بہت ہو گیا اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر انشاءاللہ بولتے رہیں گے. اور میرا تو سب سے بڑا موضوع یہی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور حضور کے آل و اصحاب کا ذکر، حضور کے غلاموں کا ذکر. یہی میری سب سے بڑی جو ہے وہ خطابت ہے. میں تو کوئی واعظ نہیں ہوں، نہ کسی کو نصیحت کرنے کی حالت اور حیثیت میں ہوں، بس حضور کے چاہنے والوں کی باتیں کرتا رہتا ہوں. تو یہ سلسلہ اللہ نے زندگی دی تو اسی طرح چلتا رہے گا. اب اسی پر اتفاق کرتے ہیں جو